امین و مال یضاعف فهو تحت قدمی یا تحت ہاتین کا اعلان کر کے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، ہر قسم کے امتیازات اور خون اور مال جس کی طرف بلایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے لڑائی کی طرف گویا کہ بلایا جاتا تھا، وہ آج میرے پاؤں کے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ یہ اعلان کر کے جب آپ نے کچھ کیا، اور آپ جانتے ہیں یہ اعلان کب فرمایا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہ آخری اعلان ہے آپ کا۔ کس طرح باتوں کو توڑا مروڑا گیا ہے۔ ایک عالم دین یہ ہو سکتا ہے بھلا اس کو خبر نہ ہو کہ یہ اعلان کب کا ہو رہا ہے، اور وہ کس طرف کس زمانے میں لے جا کے اس کو چسپاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کا اعلان کر کے تمام موروثی امتیازات کا خاتمہ کر دیا، عزت و اقتدار کے تمام رسی بوتوں کو توڑ دیا، ملک میں ایک منظم اور منضبط حکومت کر دی، اخلاقی قوانین کو بزور نافذ کر کے اس بدکاری و گناہگاری کی آزادی کو سلب کر لیا جس کی لذتیں ان کو مدہوش کیے ہوئے تھی، اور وہ پرامن فضا پیدا کر دی جو اخلاقی فضائل اور انسانی محاسن کے نشو و نما کے لیے ہمیشہ ضرور ہوا کرتی۔ اسی بات کو آزبن کہتا ہے بیواؤں اور یتیموں کی دردناک چیخوں کے درمیان، جس کے بعد روتے روتے آخر چلانے والوں کو نیند آ جایا کرتی۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تسکین، امن۔ اب کوئی آواز نہیں آ رہی، تو دلوں سے رفتہ رفتہ بدی و شرارت کا زنگ چھوٹنے لگا، طبیعتوں سے فاسد مادے خود بخود نکل گئے، روحوں کی کثافتیں دور ہو گئیں، یعنی جسے قوت قدسیہ، سمجھانا، تذکیر، دعائیں، جو چیزیں پیدا کرنے میں ناکام ہو گئی تھی کلیۃ نعوذ باللہ من ذالک، فرماتے ہیں اس وقت تلوار چمکی ہے اور وہ سارے کام کر دکھائے، نعوذ باللہ۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ روحوں کی کثافتیں دور ہو گئی۔ صرف یہی نہیں کہ آنکھوں سے پردہ ہٹ کر حق کا نور صاف یہاں ہو گیا۔ کون سا پردہ؟ اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ایمان لائیں گے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان کی تفسیر کھینچی گئی ہے سواء علیہم والوں کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ پردے نہیں چاک ہوا کرتے جو ظلم اور صفاقی کے پردے ہوا کرتے، لیکن مولانا مودودی فرماتے ہیں نہیں، اللہ کو کیا پتا، میں جانتا۔ فرماتے ہیں تلوار نہیں جب تک استعمال ہوئی نہیں چاک ہوئی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک صحیح فرما رہا تھا، تلوار جو نہیں تھی۔ ہاں جب تلوار اٹھی ہے پھر یہ سارے پردے چاک ہو گئے۔ کہتے ہیں اور گردنوں میں وہ سختی اور سروں میں وہ نخوت بھی باقی نہیں رہی جو ظہور حق کے بعد انسان کو اس کے آگے جھکنے سے باز رکھتی ہے۔ عرب کی طرح دوسرے ممالک نے بھی، سنیے، جو اسلام کو اس صورت سے قبول کیا کہ ایک صدی کے اندر چوتھائی دنیا مسلمان ہو گئی، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسلام کی تلوار نے ان پردوں کو چاک کر دیا جو دلوں پر پڑے ہوئے تھے۔ تاریخ سے بھی نابلد، کلیۃ ناواقف۔ اس اعلان کی ایک ایک لفظ کو انڈونیشیا کا ہر مسلمان جھٹلا رہا ہے۔ اس اعلان کے ایک ایک لفظ کو چین کے وہ 4 صوبے جو تمام تر مسلمان ہو چکے ہیں وہ سب جھٹلا رہے ہیں۔ کوئی اسلام کی تلوار نہ انڈونیشیا پہنچی، نہ ملایا پہنچی، نہ چین پہنچی۔ کروڑ مسلمان جو باقی سب دنیا کی مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں آج بھی تعداد۔ ان کا ایک ایک بچہ، ان کی ایک ایک عورت، ان کا ایک ایک مرد، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا جھٹلا رہا ہے اس اعلان اور اعلان کر رہا ہے کہ خدا کی قسم محمد کی تلوار نے نہیں، محمد کے حسن نے ہمیں فریفتہ بنایا تھا، اور محمد کے حسن اور قوت قدسیہ نے ہمارے دل جیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کیسے انقلاب برپا ہوا؟ جہاد کون سا تھا جس کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم الشان غلبہ نصیب فرمایا؟ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب عظیم دعاؤں ہی کے نتیجے میں رونما ہوا تھا۔ وہ عرب کی بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے
تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تو تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر کے مقابلے پر مولانا مودودی صاحب کی تحریر پڑھ کر دیکھیے، دونوں کے درمیان ایک فرق بین ہے، ایک بعد المشرقین ہے، ایک مشرق اور مغرب کا فرق ہے۔ ایک طرف روح حق اور روح اسلام بول رہی ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے قلب مطہر پر جلوہ افروز ہوئی اور آپ کے پاک کلام کی صورت میں آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوئی۔ یہ وہ آواز ہے جس نے ہمیں غلبہ اسلام کی قوت کے سرچشمہ کی راہ دکھائی اور ہماری تشنہ روحوں کو سیراب کیا، جس نے اس ازلی اور ابدی صداقت سے ہمیں روح شناس کرایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلبہ اور قوت اور شوقت اور سطوت کا راز آپ کی قوت قدسیہ میں نہاد ہے، جو مقبول دعاؤں کی صورت میں ایک گھٹا بن کر اٹھی اور مخالفت کی ہر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا جو صحرائے عرب میں بھڑکائی گئی تھی، اور ہر خشک و تر اور ہر بحر و بر کو سیراب کیا اور ایک ایسا آب حیات برسایا جس نے صحراؤں کو سبززاروں میں اور ویرانوں کو چمنستانوں میں تبدیل کر دیا اور مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا۔ ایک طرف یہ ہے روح حق کی آواز اور روح اسلام کی آواز، اور ایک طرف مودودیت کی روح بھی مولانا مودودی کے الفاظ میں بول رہی ہے اور ظلم و ستم کے عجیب گل کھلا رہی ہے۔ اسلامی تعلیم کے مطالعہ کے بعد یہ ان کی عمر بھر کی عرق ریزی کا نچوڑ ہے جو وہ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں جب واعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ مزاج شناس نبوت کی آواز ہے جو ہم سن رہے ہیں؟ نہیں، مزاج شناس نبوت نہ کہو، یہ تو معاندین اسلام کے مزاج سے لہو رنگ آواز ہے۔ یہ تو وہی آواز ہے جو غیظ و غضب بن کر میجر اوسبان کے خون میں آتش غضب بن کر دوڑا کرتی تھی۔ یہ تو وہی نجس آتش سیال ہے جس نے ہزارہا معاندین اسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آتش حسد میں بریاں رکھا۔ میرے وجود پر تو اس تحریر کو پڑھ کر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، تن بدن میں آگ سے لگ جاتی ہے۔ الفاظ نہیں، یہ تو پتھر ہیں، بے درد بے رحم پتھر۔ یہ کلام نہیں، یہ تو نشتر ہیں، صفاق تیز دھار نشتر جو ہر عاشق رسول کے دل پر چلتے ہیں۔ یہ وہ نشتر ہیں جن کے زخم گہرے اور پردرد اور سخت اذیتناک ہیں۔ کیا یہ مزاج شناس نبوت کی آواز ہے جو ہم سن رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو آسبان اور عماد الدین کی باتیں ہیں اور مسلمانوں کے دل سے خون کی ہولی کھیلنے والی باتیں ہیں۔ خدا کے لیے اسے روح اسلام نہ کہو، اسے روح محدودیت کہو۔ تف ہے ان پر جو اس آواز کو روح اسلام کہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عارفانہ تصور
غلبہ اسلام اور جہاد کے متعلق، کہاں وہ تصور اور کہاں یہ بھیس بدلی ہوئی، لاکھ پردوں میں لپٹ ہوئی باتیں جو ان پردوں میں رہ کر بھی اپنے زہر کو چھپا نہیں سکتے، ان کا نشتر ان پردوں کو چاک کر کے پھر بھی ہمارے دلوں پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر سب سے زیادہ بھیانک الزامات ہیں۔ کیسے ہم تسلیم کریں اس جہاد کے تصور کو؟ یہ تو مرنے کے لائق تصور ہے، یہ رد کیے جانے کے لائق تصور ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک لحظہ کے لیے بھی اس تصور کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی صورت میں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بس ان علماء کے حالات کو دیکھیں تو عجیب دل پر ایک کپکپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ وقت وقت کی آوازیں بدلتے ہیں، اسلام کے نام اور روح سے غافل، ظالمانہ حملے کرنے والے خدا کے مقدس وجودوں پر، اور کوئی خوف نہیں کھاتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ہماری زبان کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے۔ جہاں تک اس مضمون کے بقیہ حصہ کا تعلق ہے کہ جب عالم اسلام پر مصیبتوں کے وقت آئے تو کون تھا جو صف اول میں اسلام کی خاطر سینہ سپر ہو گیا اور اسلام کے دکھ اپنی چھاتیوں پر لیے؟ کیا وہ احمدی مسلمان تھے یا یہ علماء جو سادہ لو مسلمانوں کو ہمیشہ بیوقوف بناتے رہے اور آج بھی بنا رہے ہیں؟ اس حصے کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر